السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. JNN نیوز کے ساتھ میں ہوں طیبہ اور میرے ساتھ ہیں ریحان جہانگیر خان. امید ہے آپ کی صبح بہت اچھی ہوئی ہوگی. آج جمعے کا مبارک دن ہے اور آج کا دن یعنی کہ 12 مارچ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج نئے سینیٹرز نے حلف اٹھا لیا ہے اور حلف اٹھاتے ہی ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے کافی زیادہ ایوان میں. اور اس کے علاوہ 3 بجے جو ہے وہ چیئرمین وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب بھی کیا جائے گا. اس وقت کے جو سب سے کنٹروورشل نیوز ہے وہ یہی ہے کہ جناب سینٹ میں مصدق ملک صاحب اور نواز کھوکھر صاحب نے جو ہے انہوں نے بیلٹ پیپر کے اوپر 2 خفیہ کیمرے جو ہے وہ کو لے کے اپوزیشن کا کافی سخت احتجاج ہو رہا ہے. کافی کنٹروورشل سینیریو بن گیا ہے چیئرمین سینٹ سے پہلے. بالکل. طیبہ کچھ کہنا چاہیں گی موسم کے حوالے سے؟ موسم تو بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. بہت زیادہ واپس ٹھنڈ ہو گئی ہے. پچھلے دنوں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں لیکن موسم بہت زیادہ خوشگوار, بہت ٹھنڈا اور بہت ہی اچھا ہو گیا ہے. تو اس کے بعد گرم کھانے کھائیں اور حلوے بنائیں اور چائے پکوڑے کھائیں. اور نہیں وہ بات سچ ہے کہ اسلام آباد کے لوگوں اور موسم کا کوئی اعتبار نہیں, کسی بھی ٹائم جو ہے نا وہ بدل جاتے ہیں. بالکل. تو اسی موسم کے اعتبار اور لوگوں کو لے کے جو ہم چلیں گے ہیڈ لائنز کی طرف اور دیکھیں گے کہ آج کے ہیڈ لائنز میں کیا اہم باتیں ہیں اور کیا کیا مہم خبریں جو ہیں وہ آج کے دن میں ڈسکس کی جائیں گی. لانگ مارچ کا دباؤ بالکل نہیں لوں گا چاہے میری کرسی ہی کیوں نہ چلی جائے. پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں, ان کو NRO نہیں ملے گا. عمران خان نے انتخابات کا اشارہ دیتے ہوئے کہا عوام ہمارے ساتھ ہے. چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیت جائیں گے. ابھی تک اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار نظر آ رہی ہے. PDM کا مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی نے کہا آئندہ بھی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے. شاہی خاندان نسل پرست نہیں ہے. شہزادہ ولیم نے اپنے بھائی اور بھابھی کے جانب سے لگایا گیا الزام مسترد کر دیا. کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں, وہ جلد ہی ان سے رابطہ کریں گے. PCB اور 6 ٹیموں کے نمائندگان کے درمیان ورچوئل اجلاس ہوا. اجلاس میں پاکستان سپر لیگ کے بقیہ 20 میچ جون میں کرانے کا فیصلہ. PCB نے کہا سب میچز کراچی میں کھیلے جائیں گے. عورت مارچ کو بغض ایک مغربی ایجنڈا قرار دیا جانا غلط بات ہے. کیا بچے اور بچیوں سے زیادتی کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھانا جرم ہے؟ فنکار عمیشہ شفیع نے کہا قصہ ختم کرنے کے لیے ایک ہی بار تمام عورتوں کو بند کر دو. حیرت انگیز خبر کہ آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے. دنیا میں ایک ایسا جانور بھی ہے جس کا سر اور دل علیحدہ کر دیا جائے تب بھی زندہ رہتا ہے. سمندری گونگا یا سی سلگ خطرے کی صورت میں اپنا سر خود کاٹ لیتا ہے اور پھر دوبارہ اس سر سے اپنا پورا جسم اگا لیتا ہے. ویلکم
बैक और हेडलाइंस आपने सुनी, तफसील हम बयान करेंगे, थोड़े से मुख्तसर से सुकून के साथ हम बयान करेंगे। अब हल्की फुल्की चिटचैट करते हैं, थोड़ा सा मौसम के हवाले से हम आपको बता रहे थे, मौसम पे ही बात करते हैं कि बारिश का, जैसे हमने आपको कल बताया कि हफ़्ता पूरा ये बारिशें होती रहेंगी, तो अपने जो फसल, जिनकी फसलें हैं या जो फसलों का मौसम है, उनको लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह उन पर रहमत रखे। और कल बहुत बड़ा दिन था, सबसे दुआओं की अपील की गई थी और इंशाल्लाह सब ने दुआएं की होंगी, इबादत की होगी, और हमेशा अपने मुसलमान बहन भाइयों को अपनी इबादत में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कल इबादत की थी? अल्हम्दुलिल्लाह, हम इबादत के बारे में इस तरह खुलेआम नहीं बताना चाहिए, लेकिन इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए दुआ जो है हमेशा जुबान पे रहती है। इस वक्त जो गर्मा गर्मी है सेनेट में, बिल्कुल उससे आपको आगाह करता चलूँ कि हलफ जो है जनाब 48 नौमुंतखब सेनेटर्स ने उठा लिया है। इस वक्त तादाद जो है अपोजिशन जो हल्के हैं उनकी 51 है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की तादाद जो है वो 47 है। और कांटेदार मुकाबला होगा यूसुफ रज़ा गिलानी और सादिक संजरानी के बीच में। वो तो 3 बजे के बाद पता चलेगा कि कौन किसकी जो है वो जीत होती है। लेकिन इस वक्त सेनेट में क्या सूरत हाल है? क्या हम इसमें शराज अहमद शिराजी को लाइन पे ले सकते हैं प्रोड्यूसर साहब? अच्छा, फिलहाल जो है वो वहाँ पर न्यूज़ गैदर कर रहे हैं, जैसे ही वो हमारे साथ लाइन पे होते हैं आप मज़ीद तफसीलात उनसे लेंगे। फिलहाल जो है हम चलेंगे जनाब वज़ीर आज़म के कल के बयान की तरफ। वज़ीर आज़म साहब ने आप इंतखाबात की तरफ जनाब इशारा दे दिया है, मतलब वो कहते हैं कि मैं डरने वाला नहीं, अगर नया इलेक्शन कर रहे हैं तो करा दो, अवाम हमारे साथ है। कौन से अवाम इनके साथ है? मैं और मेरे जैसे बहुत सी अवाम जी। अच्छा, अवाम इनके साथ है, अब तो अवाम में जैसे आती नहीं है। जनाब इमरान खान साहब कहते हैं कि लॉन्ग मार्च का दबाव बिल्कुल नहीं लूँगा, चाहे मेरी कुर्सी ही क्यों ना चली जाए। पीछे हटने वालों में से नहीं, इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म साहब ने इंतखाबात का इशारा देते हुए कहा कि भाई मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ, अवाम मेरे साथ है और जिसके साथ अवाम हो उसको वाकई नहीं डरना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी मीटिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इन्हें अवामी हिमायत हासिल है, नए इंतखाबात समेत सारे ऑप्शन मद्देनज़र रखने पड़ेंगे। मतलब वो हर आने वाली सिचुएशंस के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। नए इंतखाबात समेत सारे ऑप्शंस जो है वो ज़ेर गौर ला रहे हैं। देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन जो है वो उनका आगे जो है वो काम आएगा। वज़ीर साहब ने यह भी कहा कि ना पहले कभी दबाव कबूल किया है, ना अभी जो है वो दबाव कबूल करेंगे। पीडीएम लॉन्ग मार्च का मकसद जो है अवामी मुफाद नहीं बल्कि एनआरओ हासिल करना है। वज़ीर साहब, इसके ऊपर आपसे हमेशा ये एक ही सवाल होता है कि एनआरओ उन्होंने कब मांगा, जिसका जवाब अभी तक आपकी पार्टी में से किसी ने नहीं दिया। पीडीएम के अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि अपोजिशन एहतजाज की सियासत के जरिए मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहती है। एनआरओ किसी सूरत में नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म ने कहा हमारे सेनेटर्स से अब भी राब्ते किए जा रहे हैं, ताहम सादिक संजरानी और मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी कामयाब होंगे। तो आपके सेनेटर से भी राब्ते किए जा रहे हैं, तो मतलब ठीक है, कुछ ना कुछ हो रहा होगा। कोर कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि पीडीएम को लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा पुरअमन एहतजाज की इजाज़त होगी, मगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो सख्ती से निपटा जाएगा, जैसे आपने 2014 में कानून की धज्जियाँ उड़ा दी थी। कोर कमेटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार करते हुए फैसला किया गया कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे, ताहम इंतज़ामी बुनियादों पर तब्दीलियाँ ज़रूरी है। मतलब पंजाब को उस्मान बुज़दार का गिफ्ट जो है वो सहना पड़ेगा। अभी वाह, आप क्या कहेंगे इस बारे में तैयबा साहिबा? मैं तो कहना चाहूँगी कि वाकई में अवाम जो है वो कुछ हद तक होगी भी आपके साथ, लेकिन अब अवाम काफ़ी तंग आ चुकी है। वो एक रिसेंटली एक वीडियो आपने सुनी होगी कि घबराना नहीं, आटा महंगा हो जाए तो खाना नहीं, साबुन महंगा हो गया तो लगाना नहीं। तो ये वाला हाल अवाम जो है ये अब और नहीं सह सकती है। आप ये में भी आपकी दूसरी बात यह है इमरान खान साहब, अगर आप आवाम को रिलीफ दे दें, रिलीफ सब्सिडी की उसमें नहीं, रिलीफ दे दें महंगाई कम करके, पेट्रोल कम करके, कीमतें कम करके, और जॉब्स जो नहीं है पाकिस्तान में वो पैदा, बेरोजगारी सबसे बड़ी जो अगर आप हल कर सकते हैं तो बेरोजगारी जो हमारी आवाम में बहुत ज़्यादा, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी कोरोना की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा होगी। अगर इस पर काम करेंगे तो मैं भी आवाम आपको वोट दे आपको सेलेक्ट कर ले, लेकिन अगर इस चीज़ पे काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कह सकते। हम नहीं कुछ कह सकते तो आप भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपने अगर किसी को रिलीफ दिया होता, किसी को आपने सुकून दिया होता, तो जिसको आपने कहा ना घबराना नहीं, तो वाकई फिर आप भी अब घबराना नहीं है। यही घबराना तो नहीं है, अब आपने भी घबराना नहीं है। अब आपने भी घबराना नहीं है। चेयरमैन सेनेट अगर आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुंतखब होते हैं तो आपने बिल्कुल जो है घबराना नहीं घबराना है। ठीक है जनाब। दूसरी तरफ जनाब कल एक बहुत बड़ा
اپوزیشن میں بھی خیر بڑا اتحاد ہے آج کل، لیکن اپوزیشن کے بیانات میں بڑا تضاد آتا ہے. کل مریم نواز صاحبہ نے الزامات لگائے کہ جناب ہمارے ایم این ایز کو سینیٹرز کو کال کیے جا رہے ہیں، ان کی وفاداری تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف جو ہے چیئرمین جو سینٹ کے امیدوار ہے یوسف رضا گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے ابھی فی الحال، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے. وہ ایک بہت بڑا میسج دے رہے ہیں اپنے بیان کے تھرو. لیکن چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیت جائیں گے، ابھی تک اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار نظر آ رہی ہے. پی ڈی ایم کے مشترکہ کا امیدوار یوسف رضا گیلانی کہا آئندہ بھی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے، یعنی کہ ایک واضح پیغام دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر غیر جانبدار رہے تو سب کچھ اپوزیشن کے حق میں ہو جائے گا. اچھا، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اراکین سے رابطے ہیں، ووٹ کی منتقلی روکنے کے لیے انتظامات کر لیا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ ایک دوسرے جو ہے وہ وفاداریاں بدل نہ جائے. پارلیمنٹ میں آنا جانا لگا رہتا ہے. اسپیکر کے عہدے کی آڈٹ پیراس کی بنیاد پر مجھے جیل بھیجا گیا. 9 سال بعد دوبارہ پارلیمنٹ میں واپس آ گیا اور جیل کے 10 سال کون واپس کرے گا؟ لیکن میرے خیال میں آپ نے 10 سال جیل میں نہیں گزارے ہیں، آپ نے بہت کم. کہاں گزارے ہوں گے، بہت کم وقت گزارتے ہیں. ان کا 10 سال کہنا بڑا ہی ایزی ہوتا ہے کہ 10 سال گزار لیں. 10 سال کوئی چھوٹا ٹائم پیریڈ نہیں ہے. وہ آپ جو ہے یہ بولیں کہ 10 سال گزار لیں، آپ نے 10 سال نہیں گزارے ہوں گے. آئی تھنک سو 1-2 دن بھی نہیں گزارے ہوں گے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ حکومت اور جو اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب ہے، ان دونوں میں جو ہے وہ کون جیت سکتا ہے؟ حکومت. لگتا ہے 47 ووٹ ہے صرف حکومت کے، اپوزیشن کے 51 ہے. تو آپ کے خیال میں باقی ووٹ کیا کرے گی؟ خریدے گی؟ اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن نہیں؟ خریدنے کی تو بات نہیں کر سکتے. کیا میں بھی اینڈ پہ لوگوں کے کیا کہتے ہیں کہ فیصلے بدل جائیں. اور کیا پتا اگر اپوزیشن جیت جائے پھر؟ ہاں تو پھر تو وہ اگر جیت جائے تو دونوں طرفہ دیکھنا چاہیے نا. اب حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، تو وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو نہیں ہوگا کسی چیز کا ڈر. اگر اپوزیشن جیتتی ہے تو بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر حکومت جیتی ہے تو بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. اور اگر وہ حکومت جیتی ہے تب بھی ہمارا کوئی نقصان، کوئی فائدہ نہیں. اگر اپوزیشن جیتی ہے تب بھی ہمارا نقصان، ہمارا کوئی فائدہ نہیں. عوام تو عوام ہی ہے، صرف عوام ہے. ہم عوام میں آتے ہیں تو اس لیے ہم عوام ہیں بس. بس 3 بجے کے بعد آپ جن کی اسکرین پر دیکھ لیں گے کہ کون جو ہے وہ فاتح ہوا ہے، حکومت یا اپوزیشن. ابھی تک کے زیادہ تر چانسز وہ اپوزیشن کے ہیں. شاہی خاندان نسل پرست نہیں ہے. شہزادہ ولیم نے اپنے بھائی اور بھابھی کے جانب سے لگائے الزامات کو مسترد قرار دے دیا. کہا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، وہ جلد ہی ان سے رابطہ کریں گے. لندن میں ایک اسکول کے دورے کے دوران نا ان سے ایک صحافی نے کوسچن کیا کہ کیا شاہی خاندان نسل پرست ہے. انہوں نے اس پہ جواب دیا کہ نہیں، یہ الزامات ہیں صرف، اور نسل پرست شاہی خاندان نہیں ہے. اور بھابھی اور بھائی سے رابطہ نہیں تھا، بٹ اب ان سے رابطہ کیا جائے گا. یاد رہے پچھلے دنوں جو ہے وہ ہیری اور میگن نے الزامات لگائے تھے کہ شاہی خاندان نے ان کے بچے کے پیدائش کے اوپر کافی زیادہ مذاق کیا تھا اور ریسسٹ کمنٹس پاس کیے تھے رنگت کے حوالے سے. اس کے علاوہ جناب ان کو تنگ کیا گیا اور میگن یہاں تک کہ خودکشی کے خیالات تک ان کو آنے لگے تھے. دوسری طرف شہزادہ جو ولیم ہے ان کی طرف سے یہ بیان آیا کہ ایسا بالکل نہیں ہے. وہ اس حوالے سے اپنے بھائی اور بھابھی سے بات کریں گے. جو الزبتھ ہے کوئین، ان کی طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ جو ناراض ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں گے. البتہ وہ ہمیشہ ہمارے شاہی خاندان کا حصہ رہیں گے. انہوں نے ویسے اس کا بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں، یہ جو ساس بہو کی لڑائی چل رہی ہے؟ اس پہ میمز بہت اچھے بن رہے ہیں. میں کل سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساس اور بہو کا جو ایک رشتہ ہے، سوری مجھے جی لیکن کل میں نے بھی ایک میم دیکھا، اس میں ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ ایک گیٹ کے ساتھ چپکی ہوئی تھی. وہ پیسے والا خاندان ہو، شاہی خاندان ہو، یا کیا کہتے ہیں اپوزیشن میں ہو یا پھر حکومت میں ہو، یہ خاندان یہ صدیوں پرانی جو ان کی روایت ہے ساس بہو کی نوک جھوک وہ چلتی رہے گی. کوئی انگلش بولتا ہو، کوئی پنجابی بولتا ہو، کوئی اردو بولتا ہو، کوئی فارسی بولتا ہو، جو بھی لینگویج ہو، یہ ساس اور بہو کا رشتہ نہیں چینج ہو سکتا. لینگویجز چینج ہو سکتی ہیں، رنگ چینج ہو سکتا ہے. ہمیں امید ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ ان کے حالات ٹھیک ہو جائے. لیکن خیر ہیری اور میگن اب واپس انٹری نہیں کرنے والے شاہی خاندان میں. جہاں تک دیکھا جائے تو انہوں نے خودکشی کا جو ارادہ کیا تھا، وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ دوبارہ جا کے اس ڈپریشن پیریڈ سے، اس انزائٹی پیریڈ سے وہ دوبارہ گزرے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے خوش ہیں. تو چلے اب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے پاکستان کرکٹ کے لیے
کہ جو میچز پی سی بی نے پی ایس ایل کے ملتوی کیے تھے وہ جون میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جون ہی سوٹیبل نظر آیا ہے اور تمام 6 فرنچائز کے جو نمائندگان تھے انہوں نے بھی ورچوئل اجلاس میں جو ہے وہ شرکت کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارے میچز کراچی میں ہوں گے. دوسرا مرحلہ فائنلز میچز لاہور قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے اور تمام میچز جون میں کراچی میں ہی ہوں گے. صرف وہ جو فائنل اور سیمی فائنلز ہیں وہ لاہور میں ہوں گے. اچھا ورچوئل اجلاس ہوا تھا جناب, اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ جو یہ سال ہے اس میں قومی ٹیم کی مصروفیات بہت زیادہ ہے, اس لیے صرف جون واحد مہینہ ہے جس میں یہ ہو سکتا ہے. آپ خوش ہیں کہ نہیں؟ وہ کہا تھا نا کہ سردیوں میں کرونا جو ہے نا وہ زور پکڑ لیتا ہے, تو میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گرمیوں میں کریں کہ کرونا جو ہے نا وہ گرمی سے مر جائے. تو احتیاط تب بھی کیجیے گا. اور یہی بات ہے کہ میں تو یہی کہوں گی کہ رونق واپس آئے گی اور اچھا ہوگا عوام کے لیے بھی تھوڑا سا, اور کرکٹر کے لیے بھی جو کہ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا پی ایس ایل جو ہے ہمارا ایک, وہ لاسٹ ٹائم بھی نہیں ہو سکا تھا, وہ بھی پھر مڈ میں ختم ہو کے پھر اسٹارٹ ہوا تھا. ابھی بھی پھر یہی سچویشن ہے. تو انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو جائے اور سب کچھ نارمل ہو جائے. شیرازی صاحب نے جناب ہمیں جوائن کیا ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے سینٹ الیکشن کے حوالے سے. کیا جو ہے حلف برداری ہوئی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ جو حلف برداری ہوئی اس کے بعد جو کیمرے پکڑے گئے ہیں اس کے اوپر ہم ان سے اوبویسلی کرے گی ان کا, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک پیپر بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس پہ بھی احتجاج ہو جائے گا. یہ تو باقاعدہ کیمرے پکڑے گئے ہیں تو اس پہ ڈیفینیٹلی وہ لوگ احتجاج بھی کریں گے. اور ہنگامہ آرائی تو اسٹارٹ ہو ہی گئی تھی, آپ نے بھی دیکھی تھی کہ ہنگامہ آرائی تو وہ ہر دفعہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. میرے خیال میں نا ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور شیرازی صاحب بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوں گے, اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس ویورز. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سینٹ الیکشن کے حوالے سے. سینٹ میں اس وقت ہمارے نمائندے یعنی کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہمارے نمائندے شیراز احمد شیرازی صاحب موجود ہوں گے اور ان سے معلومات جانیں گے کہ اس وقت جو ہے کیا سچویشن ہے سینٹ میں. اپوزیشن نے جو الزامات لگائے ہیں حلف برداری سے پہلے اس کے بارے میں کیا گرما گرمی ہے, اور جو 3 بجے ہونے والے ہیں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات اس میں کس کی جیت نظر آ رہی ہے. السلام علیکم شیراز. وعلیکم السلام ریحان, کیا شیراز آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے, دوبارہ بولیے گا پلیز. شیراز آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کیا سچویشن ہے سینٹ میں. اجلاس بلایا گیا تھا 10 بجے جس میں حلف برداری کی تقریب بھی تھی, لیکن اس سے پہلے 2 سینیٹرز نے جو بیلٹ پکڑا اس کے اوپر سیکرٹ کیمرے لگے ہوئے تھے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل ریحان, اب سے کچھ ہی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ نواز کوکر جو ہے وہ باہر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آج جو ہے جو پولنگ بوتھ ہے اس کے اوپر جو ہے بالکل کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر مائکرو فون بھی لگایا گیا ہے. تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک طرف سے جو ہے صاف اور شفاف انتخابات کی بات کر رہی ہے, ایک طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات جو ہے وہ شاپ ہوں گے, اور دوسری طرف جو ہے پولنگ بوتھ کے اوپر جو ہے کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے مائکرو فون بھی نصب کر دیا گیا تھا. میں کو بتا چلوں کہ مصطفیٰ نواز کوکر کے مطابق جو پولنگ بوتھ ہے اس میں 30 سے 40 تک کے جو ہے سوراخ بھی کر دیے گئے تھے تاکہ اس میں کیمرہ جو ہے وہ نظر نہ آئے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کیمرے لگائے گئے تھے وہ اس طرح لگائے گئے تھے کہ ایک کیمرہ جو ہے وہ بالکل جہاں سے ووٹر جو ہے وہ آتا ہے, جو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو ان کا چہرہ بالکل اس کے چہرے کے اوپر لگایا گیا تھا, اور دوسرا کیمرہ جو ہے جہاں سے وہ ووٹ ڈالتے ہیں وہاں پر جو ہے بالکل صاف اس میں نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے بھی الیکشن کمیشن سے اس بات کا نوٹس لینے کا بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پر نوٹس لے, کیونکہ یہ بالکل الیکشن لاز اور رول جو ہے اس کی خلاف ورزی ہے کہ آپ سیکرٹ انتخابات میں جو اس طرح اوپن کیمرے لگائے. صحیح. شیرازی یہ بھی بتائیے گا کہ جو سینٹ اراکین کی تعداد تھی کیا وہ آج پوری تھی, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ سینیٹر جیسے اسحاق ڈار صاحب نے ابھی تک اپنا حلف بھی نہیں لیا, ان کی غیر موجودگی ہے. ایک ایم کی سینیٹرز خاتون ہے جو کہ کراچی میں ہے لیکن وہ اپنی عدت جو ہے وہ پوری کر رہی ہے. تو اس سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کی جو اراکین ہے وہ ان کی جو حاضری ہے وہ آج پوری ہو جائے گی؟ اب دیکھو ریحان, سینیٹر کی تعداد کی اگر بات کی جائے تو اس
देखिए रेहान, जहाँ तक सेनेटर आने की बात है, जहाँ तक उनकी तादाद की बात है, तो आज अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 17 सेनेटर में से 15 सेनेटर जो है वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं, और जो बाकी सेनेटर्स है उनके आने का सिलसिला जो है वो जारी है, और जो सेनेटर है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। सेनेटर जो है वो आ रहे हैं। जहाँ तक बात है हुकूमती जो इत्तेहादी है जो सेनेटरान है उनका, तो कल रात हमने देखा कि उनको पंजाब हाउस में जो है बंद कर दिया गया था, और आज उनको प्रोटोकॉल के जरिए जो है यहाँ पर लाए जाएंगे, और उनको कल रात जो है स्टे करवाया गया था पंजाब हाउस में। और जो अपोजिशन के सेनेटर्स है तो वो उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, वो अब आ रहे हैं। सही है, मतलब पंजाब हाउस वाला जो आपने सीन सुनाया इसके ऊपर हंसी भी आ रही है, लेकिन 3 बजे जो है वो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो है वो होने जा रहा है। आया यूसुफ रजा गिलानी साहब पहुंच गए थे ओथ लेने के लिए और मौजूद है वहां पर? बिल्कुल, अब से कुछ ही देर पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो यहाँ पर आए थे, पुरुमीद नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। और आपको याद होगा रेहान के जब वो सेनेट इंतखाबात के लिए आए थे तो मैंने उनसे सवाल किया था कि क्या लग रहा है आपको, तो उसने मुझे कहा कि हम इंतखाबात जीत चुके हैं। तो उसके बाद जो है बिल्कुल जब मैं बात कर रहा था उस वक्त हारिस भाई के साथ, तो मैंने यही कहा था कि वो पुरुमीद नजर आ रहे हैं, और आज भी बिल्कुल उसी अंदाज में उसी स्टाइल में जो है वो पुरुमीद नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंतखाबात है तो वो पोजीशन जो है, उन्होंने कहा हमारी पोजीशन जो है वो बिल्कुल बदतरी के हालात में है, वो इंशाल्लाह हम जो है जीत जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए डिप्टी चेयरमैन सेनेट के जो उम्मीदवार है अब्दुल गफूर हैदरी की, तो उन्होंने भी कहा कि हमारी जो तादाद है वो ज्यादा जो है वो उन्होंने बताई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है हम भी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम भी जो इलेक्शन है वो जीत जाएंगे। अच्छा शिराजी साहब, ये भी बताइए कि मिर्जा अफरीदी के पार्टी के हवाले से काफ़ी सवालात खड़े हो गए। मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि 2018 में इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किया था, जबकि पीटीआई कह रही है कि हमारे उम्मीदवार है। ये क्या सिनेरियो चल रहा है? वहाँ पर आप मौजूद हैं, इस हवाले से कोई बातचीत हो रही है या इस हवाले से खामोशी है? चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आवाज़ उनको हमारी जा रही थी, लेकिन वहाँ हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, उस वजह से शायद वो सुन नहीं पा रहे थे। अब 3 बजे के बाद ही पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। अब चलेंगे जनाब नेक्स्ट खबर की तरफ, और नेक्स्ट खबर हमारे पास क्या है तैयबा? औरत मार्च के हवाले से मीशा शफी ने कहा कि एक मखसूस मगरबी एजेंडा करार दे दिया गया है, जो कि गलत बात है। क्या बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती करना बंद हो गया है? करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाना जुर्म है। गुलकार मीशा शफी ने कहा कि एक ही दफ़ा में किस्सा ख़त्म कर दें, तमाम औरतों को पकड़ें और उनको बंद कर दें। चले तैयबा तमाम औरतों को, तमाम मतलब कि जितनी भी औरतें हैं अच्छा, सबको पकड़ें और एक कमरे में बंद कर दें। मीशा शफी के इस बयान से मुत्तफिक है? जो उन्होंने बात की है कि बच्चों और बच्चियों के खिलाफ ज्यादती में अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो बिल्कुल ये ठीक है। अगर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे और अपने ही मुतालबात पूरे हो रहे, अपने ही बातें पूरी हो रही हैं, जैसे कि जो उनके बैनर्स थे उन पे आपने, और कल परसों 1-2 वीडियोस बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें असल में सीन है कि मीशा शफी साहब ने भी पिछले सालों में अली ज़फ़र के ऊपर हरासमेंट का केस किया था, जो कि वो हार गई थी और काफ़ी ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया गया था, लेकिन शर्मिंदगी का भी। लेकिन उसके बाद भी जो है वो काफ़ी बोलती है हरासमेंट के ऊपर, और हरासमेंट के जो इशूज़ है वो बिल्कुल हकीकत है, इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ट्विटर बयान में उन्होंने कहा कि एक माशरे में अगर औरतें अपने हकूक़ के लिए कुछ एक तकरीब करते हैं या वहाँ पे वो इकट्ठी होती हैं, तो वहाँ पे भी बदअमनी और इंतशार फैलाया जाता है और औरतों के ख़िलाफ़ जो है बैनर्स उठाए जाते हैं। लेकिन इस जो एक बैनर था जो अभी एक ट्रेंड में चल रहा है, एक लड़की का एक बैनर था जिस पे वो एक मौलवी के ख़िलाफ़ जो कि बच्चियों को जिनसी तौर पे हिरासा किया गया था उसके ख़िलाफ़ उसने लिखा हुआ था। तो इस पे तनकीद करना या इसके ख़िलाफ़ बोलने से क्या हो गया, और ये कौन सा ऐसा एजेंडा है जो कि हम सब औरतें लेके चल रही हैं? अगर ज्यादती के खिलाफ बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी एक्टिविस्ट भी है और ट्विटर पे अच्छे खासे ट्वीट करती है, उसके अलावा एक सिंगर भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके काफ़ी बयानात और काफ़ी जो उनके एक्टिविटीज़ होते हैं वो कंट्रोवर्शियल अक्सर रहते हैं। इस बयान में मुझे इससे कोई कंट्रोवर्सी नहीं दिख रही, बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। जहेज़ के खिलाफ बोलना और औरत के हक में बात करना, अगर ये एजेंडा है यहूदी तो मगरबी एजेंडा है, तो इस पे लोगों का यही राय होगी। लेकिन अगर
پازیٹیو چیزوں کے اوپر بات کی جائے تو واقعی یہ ایک عورت کے حق میں صحیح ہے. اگر عورتیں نکل رہی ہیں اپنے حق کی بات کر رہی ہیں تو لمٹس میں رہ کے, جیسے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی, جہیز ہو گیا, اسکولز میں بچوں کے ساتھ, کام والی جگہوں پہ بچوں کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے, عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے گھریلو مسائل میں, تو اس کے خلاف بات کرنا ایک ان کا حق ہے. تو اس کو صرف ایک مخصوص نام نہیں قرار دے دینا چاہیے. کچھ لوگ مخصوص ہر جگہ پہ اچھے برے ہیں, وہ اپنی آزادی کو کسی اور طریقے سے لے کے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا جو اپنا ذاتی ایک حق ہے, ایک رائے رکھنے کی ایک جگہ ہے, ایک پلیٹ فارم ہے, اس میں یہ بدسلوکی اور بد امنی اور یہ چیزیں نہیں پھیلانی چاہیے, انتشار وغیرہ. ان کو اپنی بات کرنی چاہیے. میشا صفی صاحب اس صاحبہ جو ہے وہ اس مشن کے لیے کچھ کرے, کچھ عملی طور پہ ٹویٹ کے علاوہ بھی وہ کچھ کرے, ہمیں بہت اچھا لگے گا. اس کے بعد کی جو ہمارے پاس خبر ہے جناب وہ بہت ہی یونیک ہے. اگر کسی جانور کا سر دڑ سے کاٹ دیا جائے تو یہ واقعی یہ ایک بلکہ ایسا ہی ایک جانور ہے جس کا نام ہے جناب, یہ ہے جناب سی سلگ, اور اس کو اردو میں کہتے ہیں گھونگا. گونگا کچھ کہتے ہیں اس کو جناب, ماہرین کہتے ہیں کہ اس کو اگر گونگا ہمارے ہاں تو جس کی زبان کاٹ جاتی ہے گونگا ہوتا ہے, یہ گونگا. تو اگر آپ سر دڑ سے کاٹ لے تو وہ جو دڑ ہے نا وہ اپنا جسم خود بنا لیتا ہے. کیا ہی خبر ہے, کیا خبر ہے. اور میرے خیال میں جینیٹکس میں آپ اس سے بہت زیادہ کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں کہ یہ جانور ہے کیسے. یہ ویڈیو دیکھیں فل اسکرین پہ, ذرا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے کس طریقے سے وہ آ کے. ویسے ہم وہ مائٹوسس اور پڑھتے تھے بایو میں, یہ اسی کی ایک شاخ ہے جس میں وہ دو چیزیں الگ ہوتی ہیں تو وہ بڑھا دیتے ہیں, دونوں اپنے اپنے بڑھا دیتے, لیکن اس میں دڑ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو نیچے کا جسم ختم ہو جاتا ہے. اور یہ جناب یہ ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں جناب جاپان میں, اور جاپانی لوگ اور چائنیز ہی یہی کیڑے مکوڑے کے اوپر ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتایا کہ جناب یہ جو سر ہے نا یہ خود سے پھر خوراک کھاتا ہے برتا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے طیبہ؟ یار میں تو اسپیچلیس ہوں یہ دیکھ کے کہ اگر آپ کا سر کاٹ دیا جائے تو آپ کا جو سر ہے وہ چل کے اپنا دھڑ خود کیسے بنا لے گا, اور کیسے وہ مطلب یہ مجھے ٹینشن ہے کل کو چائنیز یہ لوگ پکا کے کھانا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مطلب ہم لوگوں کے پاس سے کاکروچ گزر جائے تو ٹھیک ہے, اور چائنیز کیسی نہیں, جاپان چائنیز سارے. ہم چلتے ہیں نیکسٹ نیوز کی طرف, اس ٹاپک میں نہیں چلتے کیونکہ وہ ویڈیو تو دیکھو کیسے وہ واک کر رہا ہے. اس کا سر جو ہے خالی واک کرتا ہے اور خوراک کھاتا ہے, اور پھر اس کے بعد پہلے دل بنتا ہے, پھر باقی چیزیں بنتی ہے, اور پھر وہ پورا ایک جو سیس لگ ہے وہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگلی خبر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے بہت ہی مزیدار کھانے پینے کی. طیبہ خوشی سنا دے. خوشی یہ ہے کہ حلوہ پوڑی کی بات آ گئی ہے, پانی آ گیا, اس سے بڑی اور خوشی کی کیا بات ہوگی. اور دوسرا کہ ہم لوگ صبح آ کے بیٹھتے ہیں, ناشتے کے بغیر بیٹھتے ہیں, تو کھانے کی خبر آتی ہے تو یہ حال ہو جاتا ہے. جی رخ کرتے ہیں شیخو پورہ کی, جہاں پہ کثیر تعداد میں شہری جو ہے نا وہ فوڈ مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں کی حلوہ پوڑی جو ہے وہ ناشتے میں بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہے. اور وہاں کے مطلب وہاں کے لوگوں کی نظر جو ہے نا صرف اس فوڈ اسٹریٹ پہ ہوتی ہے. اور یہاں پہ بھی ایک جگہ ہے جہاں پہ مجھے حلوہ پوڑی پتہ ہے, وہاں کی بہت ہی مزے کی ہوتی ہے ایک جگہ وہاں کی. اور لیکن ہمارے پاس اس وقت ہمارے نمائندے کھڑے ہیں اسی جگہ پر, اور لوگ جو ناشتہ انجوائے کر رہے ہیں, علی عظمت ان کا نام ہے. اور علی عظمت بھائی بتائیے گا کہ کیا ہوتا ہے یہاں اس ناشتے پہ اتنا خاص, اور کیسے لوگ شیخ پورہ کی صبح کا ناشتہ انجوائے کرتے ہیں؟ جی بالکل, ویسے تو شہر بھر میں جگہ جگہ پر ناشتے کے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں, لیکن یہ شیخ پورہ کی مین فوڈ مارکیٹ ہے جنہیں جناح پارک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہاں کی جو مشہور و معروف ناشتہ کا پوائنٹ ہے, جہاں کی حلوہ پوری پورے علاقے میں مشہور و معروف ہے. یہاں پر گرد و نواح سے شہری اس پوائنٹ پر ناشتہ کرنے کے لیے آتے ہیں, اور پورے علاقے میں ان کا جو حلوہ پوری کا ناشتہ ہے وہ کافی فیمس ہے. مزید کچھ شہری بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی بھائی جان, یہ شیخ پورہ کا سب سے قدیمی ناشتہ پوائنٹ ہے منیر حلوہ پوڑی, اور یہاں کی حلوہ پوڑی جو ہے باقی شہر میں جتنے بھی حلوہ پوڑی والے ان سے سب سے زیادہ مزیدار ہے. ہم اکثر و بیشتر یہیں سے ناشتہ کرنے آتے ہیں, اور شہر شیخ پورہ میں جتنے بھی لوگ یہاں پہ بستے ہیں ان کو پتہ ہے کہ منیر حلوہ پوڑی کا جو معیار ہے وہ باقی سب سے بہتر ہے. اور باقی شہریوں سے بھی اور گرد و نواح کے لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ ناشتے کے لیے یہیں تشریف لائیں, کیونکہ ان کا جو معیار ہے وہ کسی اور کا اس طرح کا معیار ہے. شکریہ.
जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि पूरे शहर भर में जगह जगह पर नाश्ते के पॉइंट तो बने हुए हैं, लेकिन ये जो मनीर हलवा पूरी का पॉइंट है ये पूरे इलाके में फेमस है। अगर बात की जाए जायके और म्यार की तो शहर भर से इनका जायका और म्यार मुनफरद है। गिरदो नवाज से यहाँ पर शहरी नाश्ता करने के लिए आते हैं। मज़ीद अगर मेरा शहरी आपको दिखा सके तो यहाँ पर ताज़ा बिल्कुल पूरियाँ तैयार की जा रही हैं। हलवा भी यहाँ का काफ़ी फेमस है। और अगर बात की जाए म्यार के हवाले से, और म्यार भी आला है और जायके के हवाले से भी पूरे इलाके में अपनी मिसाल ये आप है। मज़ीद शहरियों का यही कहना है कि अगर शेखपुरा के शहरी मज़ेदार नाश्ता करना चाहते हैं तो इनके पॉइंट पर आएँ, नाश्ता करें और इंजॉय करें। जी, क्योंकि आपने हमारे नाश्ते और हलवा पूरी का दिल कर दिया। अलबत्ता आज बिल्कुल हलवा पूरी का मौसम नहीं है, आज चने का मौसम है। चने का मतलब वो सुबह सुबह पराठों के साथ चने का आज मौसम है। नहीं, आज जो मौसम है हलवा पूरी का मौसम भी है, हलवे का मौसम भी है, पकौड़े समोसों का मौसम भी है। ठीक है, आप कंटिन्यू रखे थे। तो हम लोग जो हैं इस वक्त हम लोग गरम गरम चाय के साथ हलवा पूड़ी और पकोड़े समोसे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खा सकते क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो हम कोई एक आधी चीज़ हम कर लेते हैं कि हम हलवा पूड़ी खाएंगे या फिर हम लोग पकोड़े समोसे खाएंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत भूख लग रही है और बात कर करके बंदा वैसा ही भूखा हो जाता है। और हम लोगों ने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ, हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि आज हम लोगों ने ज़रूर खाना खाना। और खाने की जहाँ बात आ जाए, आपको वैसे खुशबू जो गुजर जाए ना तो आप उसके पीछे पागल हो जाते हैं। अभी जो है ना हम शेखपुरा से उड़ान भरेंगे और जाएंगे कोयटा चमन की तरफ, जो वज़ीर आज़म साहब की पनाहगाह की जो एक स्कीम थी कि आप मुख्तलिफ जगहों पे शहरों पे जो है वो पनाहगाह जो है वो बनाते हैं। पनाहगाहों के बारे में मतलब यही कहूँगी कि जहाँ पे मुस्तहिक अफराद हैं जो कि सड़कों पे रातें गुजारते थे, और जो मजदूर हैं, हाँ बिल्कुल, जिनकी आमदनी इतनी कम हो सकती है कि वो रिहाइश बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बेचने पैसे होते हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल में बहुत ही एक ज़बरदस्त स्कीम थी। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा। और लेकिन ये भी कहूँगा कि उनको इस काबिल भी बनाया जाए, उस पनाहगाह के अंदर उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, उनको उनकी कमाई बढ़ जाए, उनमें कुछ स्किल्स आ जाए, उनको मुख्तलिफ कोर्सेज करवा सकते हैं, डिप्लोमास करवा सकते हैं। पनाहगाह की और चमन में पनाहगाह में काफ़ी लोग जो हैं वो रात को आते हैं, खाना भी खाते हैं और वहाँ पर जो है रात भी गुजारते हैं। मुसाफिर हजरात लोग जिनके घर बार नहीं है और फिर वो चले जाते हैं। सिकंदर, इसके ऊपर हमारे साथ लाइन पे कोई आएगा? ठीक है। आप हमारे पास साथ जो है चमन के जो ये अपना पनाहगाह है, इनके जो हेड है, उनसे भी हम बात करेंगे। तभी आप इस हवाले से कुछ कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि ये एक अच्छा काम है, लेकिन अगर उस काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से बनाया जाए कि उनमें मतलब आप उनमें उनको कंप्यूटर कोर्सेज करवा सकते हैं, उनमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनको आप ऐसी चीज़ें और ऐसे कोर्सेज और ऐसे डिप्लोमास करवा सकते हैं कि वो वहाँ से अच्छे मतलब जो कि वहाँ पे रह रहे हों, मुस्तकिल रह रहे हों। अगर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मुसाफिर हो गए या कुछ इस तरह के लोग हो गए, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि जिनके पास अक्सर औकात पैसे नहीं होते या जो सफ़र कर रहे होते हैं, जिनका वॉलेट गुम जाते हैं, जिनके बैग्स गुम जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है, तो उनके लिए एक अच्छी जगह है, वो महफूज जगह है। और नाम बताइएगा प्लीज़। समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इसी चमन कोयटा के जो पनाहगाह है उसको हेड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो समीउल्लाह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। क्या जी समीउल्लाह साहब, चमन में जो पनाहगाह है एक बहुत ही एहसन काम है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, क्या कहेंगे इस बारे में? लोगों का क्या रिस्पॉन्ड है और वहाँ पर लोगों की तादाद आ रही है? किन लोगों की तादाद ज़्यादा आती है? जी जैसे कि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक विजन था वेलफेयर स्टेट का, स्टेट ऑफ मदीना के तौर पर। तो उसमें सबसे पहले इनकी ये थी कि गरीबों के लिए अकोमोडेशन, जो मुसाफिर और ये जो स्टूडेंट्स दूर से आए हुए इनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं होते थे शहरों में। तो हमारा चमन शहर है बिल्कुल पाक अफगान बॉर्डर पे, यहाँ पर मजदूर लेबर तबका बहुत ज़्यादा है, उनके लिए रिहाइश का मसला है, खाने का मसला है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत एहसन इकदाम है, लोग बहुत ज़्यादा खुश है। हम यहाँ पर डिनर देते हैं लोगों को और एक रात का स्टे भी इनको देते हैं। रोज़ाना हम तकरीबन 400 लोगों को खाना खिलाते हैं, हमारा टारगेट 400 बंदों का है और 100 बंदों को हम स्टे देते हैं रात का। अच्छा समीउल्लाह साहब, ये बताइएगा कि इसमें से ज़्यादातर लोग हर रोज़ आते हैं जो वहाँ ही अपनी रिहाइश किए हुए हैं, या लोग बदलते रहते हैं, हर जगह के लोग आ रहे होते हैं?
جی رہائش کے لیے تو یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے. ایک بندہ اگر مسلسل 3 دن آ رہا ہے تو 3 دن سے زیادہ الاؤڈ نہیں ہے. کھانے کے لیے ہم روزانہ نہیں روک سکتے, کوئی بھی آ سکتا ہے روزانہ بے شک آیا کرے. صحیح. تو لوگوں کو کیا رسپانس ہے؟ لوگ وزیر اعظم صاحب کے اس اقدام کو کس طرح سراہتے ہیں یا کس طرح اس کی تعریف کرتے ہیں؟ جی لوگوں میں بہت زیادہ خوشی ہے, کیونکہ غریب طبقہ ہے, ان کے لیے ایک ٹائم کا کھانا اگر مل جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ان کو روزانہ اچھے خاصے ماحول میں صاف ستھرا ہائیجینک کھانا ملتا ہے اور عزت احترام کے ساتھ ہم ان کو جو ہے نا فیڈ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے ان کے لیے, اگر غریب کو ایک عزت سے کھانا مل جائے ایک ٹائم کا. سمیع اللہ صاحب, ایک بات کہوں گی کہ 400 بندوں کا کھانا آپ لوگ مینیج کیسے کرتے ہیں, اور ہر بندے کو پراپر کھانا دیا جاتا ہے, کیسے دیا جاتا ہے, اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے ورکرز رکھے ہوئے ہیں یا کیسے بندوں کو اس طرح مینیج کرتے ہیں؟ جی ہمارا 20 بندوں کا سٹاف ہے. ہم نے 2 کوکس رکھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ کوک ہیلپرز ہے. پھر ان کے علاوہ جو کھانا سرو کرتے ہیں ان کے لیے ویٹر الگ ہم نے رکھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح جو ہے نا روٹی پکانے کے لیے ہم نے الگ لوگوں کو رکھا ہوا ہے. 20 لوگوں کا سٹاف ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. سمیع اللہ صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ جو موسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں چمن بارڈر میں, گرمی سردی, تو اس حوالے سے پناہ گاہ میں سہولیات میسر ہے رضائیوں کی, پنکھوں کی؟ وہاں تو خیر پنکھوں کی ضرورت اتنی نہیں پڑے گی, لیکن رضائیوں کی ان کو جو 100 لوگ سوتے ہیں ان کو سہولیات پوری پر فراہم کی جاتی ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارا ہر چیز اویلیبل ہے یہاں پر. پنکھے بھی ہے اور رضایا, ہر چیز, گرم پانی, ہر چیز کی فیسلٹی ہے ہمارے پاس. اگر ایک اچھے خاصے جو ہے نا ہوٹل میں آپ اسٹے کرتے ہو ایک نارمل, وہ ہر چیز ہمارے پاس دستیاب ہے. صحیح. سمیع اللہ صاحب, اس کی فنڈنگ آپ کو ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے پروگرام سے ہوتی ہے یا آپ لوگ جو لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہے وہ آپ کو فنڈز فراہم کرتے ہیں یا صوبائی حکومت؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی ہمارا پرائم منسٹر صاحب کا ان کے لیے خصوصی فنڈ ہے, اور جو ہے نا اگر کوئی اور دیتے ہیں تو فی الحال ہمارے پاس اس طرح کی کچھ نہیں ہے. شاید اسلام آباد لاہور میں اور لوگ بھی ان کو وہ کرتے ہیں, اسپانسر کرتے ہیں, لیکن فی الحال ہم اپنے پرائم منسٹر کے فنڈ پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سمیع اللہ صاحب. اللہ آپ کو جزائے خیر سے جو آپ کر رہے ہیں اس کی جزا دے, اور اللہ آپ کو اور جو ہے ایسے نیک کام کرنے کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ. طیبہ, ایسے پناہ گاہوں کی میں ہمیشہ عمران صاحب کی تعریف کرتا ہوں جنہوں نے یہ قدم لیا ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو ان سے پوچھنا تھا جو کہ رہ گیا, کیا اس پناہ گاہ میں ایج کی لمٹ ہے؟ نہیں, اس میں ایج کی لمٹ نہیں ہے. ٹین ایجرز کو چھوڑ کے باقی جو ایڈلٹس ہیں 18+ وہ رہ سکتے ہیں, ان کے ساتھ اپنے بچے. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ جو ہمارے دیکھا جائے جو بچے جو کام کر رہے ہوتے ہیں, جو مزدور بچے ہیں اور جو مانگ رہے ہوتے ہیں, جو سگنلز پہ ہوتے ہیں, تو ان کے پاس بھی اکثر رہائش نہیں ہوتی. وہ بہت کنٹروورشل ٹاپک ہے طیبہ کہ وہ کہاں سے آتے ہیں, کہاں جاتے ہیں. بہت بڑی جو ہے وہ ایک الگ اس کے دن باقاعدہ ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں میں, جس کی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اکثر میں پکچرز دیکھتی ہوں اسلام آباد والی سائڈ سے کافی زیادہ دیکھتی ہوں, یا پنڈی والی سائڈ پہ دیکھتی ہوں کہ ایک یہ جو برج ہمارا پنڈی میں ہے اس کے نیچے جو ہے نا اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں. خیر, لیکن اس کے بارے میں ایک پروگرام, تحقیقاتی پروگرام ہونا چاہیے جس میں پولیس کو بھی انوائٹ کیا جائے. بالکل. اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ بچے جو سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں کون ہے, کہاں سے آتے ہیں, کون لے کے آتا ہے, کون لے کے جاتا ہے. بخشی صاحب ہمارے ساتھ کوئی اور لائن پہ ہے؟ ٹھیک ہے جی. فی الحال جو ہے ہم آپ سے صرف یہ کہیں گے کہ 2 بجے ہماری آج خصوصی ٹرانسمیشن ہے. JNN کی اسکرین جو ہے آپ دوبارہ سیٹلائٹ پہ دیکھ رہے ہیں, اور JNN کی جو اوپننگ ٹرانسمیشن ہے وہ بھی انجوائے کیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ میں جو سینٹ الیکشن ہے اس کے اوپر اس میں بات ہوگی. ہمارے جتنے بھی اینکرز ہیں, حارث بھائی, اس کے علاوہ فرید کاکڑ صاحب, اور جتنے بھی شجاع بھائی ہیں, وہ سارے جو ہیں آپ ان کو اسکرین پر دیکھیں گے اور اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور تجزیہ کریں گے, اور آپ کو نمائندگان سے بھی آگاہ کریں گے کہ وہاں پہ سینٹ میں اس وقت کیا صورتحال ہے, اس سے بھی آگاہ کریں گے. اور باقی جو ہے 3 بجے کے بعد آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اپوزیشن کا پڑھ بھاری رہا یا حکومت کا. فی الحال تو اپوزیشن کا زیادہ نظر آ رہا ہے, وہ عمران خان کے بیانات سے پتہ چل رہا ہے, لیکن 3 بجے کے بعد ختمی فیصلہ آئے گا. اسی نوٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آگے ویکینڈ آ رہا ہے, تو آج رات سے آپ اپنے فیملی کو ٹائم دیں, انجوائے کریں, اپنے صحت کا خیال رکھیں. ویکینڈ ہے تو رننگ کریں, ایکسرسائز کریں, ہیلدی کھائیں, اور اپنے دل, دماغ, آنکھیں, جگر, گردے, پھیپھڑے, ہر چیز کا خیال رکھیں. اسی نوٹ کے ساتھ کہ منڈے کو دوبارہ ملیں گے. خوش رہیں اور دعا کریں, اور ہم سب کے لیے بھی دعا کریں, اور اچھا مہینہ آنے والا ہے اور سب کے لیے دعا کریں. اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ.